آپ نے کیوں چھوڑا تھا تھیٹر؟ اگر میں نے اس لیے لاسٹ تھیٹر جو میں نے کیا تھا جی وہ آف تو میں بہت دیر سے ہو گیا ہوا تھا. اسی وجہ سے جی کیونکہ پیسے تو تھے, مطلب تھیٹر ایک آپ کا فل ہاؤس لگا, بڑے اچھے پیسے آ رہے تھے. اس وقت تو پرائیویٹ پروڈکشن بھی نہیں تھی. ہاں جی. سو میرا تو ٹوٹل بریڈ اینڈ بٹر جو ہے وہ تھیٹر سے تھا. بالکل. لیکن خدا گواہ ہے کہ مجھے بلڈ پریشر ہو گیا. جب ڈرامہ شروع ہونے والا ہوتا تھا تو میں ونگ میں کھڑا ہو کے دعا مانگتا تھا کہ یا اللہ کوئی وسیلہ پیدا کر دے, میں یہ کام چھوڑنا چاہتا ہوں. اچھا. میں یہ نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ عجیب و غریب حرکتیں شروع ہو گئیں وہاں پر, اور آپ کو لگنے لگا کہ یار آپ اتنے ڈیپ ویلیو ہو رہے ہیں کہ آپ کو چاہیے کہ آپ توکل کریں خدا پہ اور چھوڑ دیں اس کو, اور کوئی نہ کوئی وسیلہ بن جائے گا. ایسا کچھ بھی نہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو 2 سے 3 چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتا ہوں, اور وہ ہیں چونکہ ذرا فنی سی اس لیے شاید وہ ٹھیک ہی لگیں. ایک پلے بڑا معروف پلے ہے پینڈو گیا دبئی, بہت ہی ہٹ ہوا تھا. وہ مختلف لوگوں نے کیا تو ایک بار میں نے بھی کیا. تو اس کے انٹرول پہ سیکوینس یہ ہے کہ ناؤ دا بوائے از گوئنگ ٹو دبئی, اور وہ اس کا بہن کے ساتھ ایک بڑا ایموشنل سین ہے کہ میں تمہاری شادی کے لیے جا رہا ہوں اور میں پیسے اکٹھے کر کے لاؤں گا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا, اور وہ کہہ رہی ہے کہ تم مت جاؤ, کوئی نہیں. تو وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے جانا ہے, اور وہ اس پہ انٹرول ہو جاتا تھا. نا ویری فرسٹ ڈے جب وہ لڑکی جو میری بہن کا کیریکٹر کر رہی تھی سیٹ پہ آئی تو اس نے پوری ایک چادر لپیٹی ہوئی تھی اپنے پیروں تک. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں نے کہا یار یہ سین کی مناسبت سے اور بھائی کے سامنے یہ اس طرح سے تو ویری گڈ, بہت اچھی بات ہے. اور اس پہ انٹرول ہونا تھا, اور وہ اسٹیج پہ ایک سرٹن طریقہ تھا کلیپ لینے کا کہ آپ ذرا تھوڑا ایموشنز اور وہاں ایک جو انتہائی ایگزیجریٹڈ ورژن ہوتا ہے ایکٹنگ کا آپ وہ کرتے ہیں تو پھر تھوڑی تالی والی بجتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بج گئی. وہ پہلا ہی شو تھا تو آئی تھاٹ کہ اب کرٹن ہو جائے گا, لیکن کرٹن ہونے کے بجائے ایک دم سے لائٹس جو ہیں وہ ریڈ بلو یلو یہ جلنا شروع ہو گئی اور ایک نا ایجپشن سا میوزک بجنا شروع ہو گیا. تو میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے, یہ تو یہاں تو انٹرول ہونا تھا. تو میں نے کرٹن میں سے دیکھا تو میری وہی بہن جس نے وہ چادر لپیٹی ہوئی تھی اور جو رو رہی تھی کہ بھیا تم نہ جاؤ, اس نے وہ چادر ہٹا دی ہوئی تھی اور نیچے اس نے ایک مصری سا لباس پہنا ہوا تھا جس پر وہ ڈانس کر رہی تھی. جا رہی ہے چلا گیا, دفعہ ہو گیا, اب مجھے روکنے والا کوئی نہیں. تو میں بڑے غصے میں ڈائریکٹر کے پاس گیا, وہ دوست تھا ہمارا, تو میں نے اس کو جا کے کہا ایک ہی حرکت کی تھی, وہ ہے ایک ہی ہے. اور بھائی مجبوری ہے بغیر تو ڈرامہ, میں کہ میرا آخری شو ہے, میں نہیں کرنا, پہلا شو تھا آخری شو, میں نہیں کرنا. کل تو کسی اور دا بندوبست کر اسسٹنٹ نو کو وہ تیاری کرے. خیر اس نے وہاں سے پھر وہ نکال دیا. اس نے کہا اچھا اس کو کہیں اور فٹ کر لیں گے, کہیں اور دبئی بھیج دیں گے. 2 ایک لاہور تھیٹر میں پلے کر رہے تھے, تو میری یہ شرط تھی کہ دیکھیے بھیا ڈانس ہوگا تو میں سیٹ پہ کھڑا نہیں ہوں گا. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, اس میں کیا ہے. تو میں سیٹ پہ کھڑا تھا, ایک دم سے ایک خاتون آئیں جنہوں نے ایک لاچا نما چیز اور کرتی اوپر پہنی ہوئی تھی, اور انہوں نے میرے ارد گرد ڈانس کرنا شروع کر دیا. اچھا میں کچھ دیر تو حیرت زدہ انہیں دیکھتا رہا, اور پھر جب انہوں نے ٹانگیں مارنی شروع کی نا اس لاچے میں سے, تو میں ونگ سے باہر نکل گیا. میں باہر نکلا تو وہ اکیلی ہی ڈانس کر رہی تھیں, کیونکہ انہوں نے کہا میں نے رکنا نہیں, وہ رک تو سکتی نہیں تھی نا جی. تو اس پہ انٹرول ہونا تھا, وہ انٹرول ہوا تو وہ
باہر آئیں تو وہ مجھ سے کہنے لگی آپ سیٹ چھوڑ کے آ گئے ہیں. میں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے میں نے یہ بات کہی ہوئی تھی تو تم نے, اور اوپر سے بےہودگی کی یہ انتہا ہے کہ تم ٹانگیں باہر نکال کے دکھا رہی ہو. تو وہ تو چپ ہو گئی. تو پروڈیوسر آ گیا میرے پاس. انہوں نے کہا جی اس طرح تو سب کی عادت خراب ہو جائے گی, تو سب کہنا شروع کر دیں گے. اور پہلا شو تھا وہ, بخدا پہلا شو تھا. میں نے کہا بھیا آپ کی طرف سے یہ پیسے آئے ہوئے یہ واپس لے لیجئے, ابھی سے انٹرول کے بعد سے ہی کیریکٹر بدل دیجئے. میں گاڑی میں بیٹھا اور چھوڑ کے آ گیا. اور لاسٹ ایک پلے تھا جس میں جس میں ناصر چنیوٹی تھا, نسیم وکی تھا. وکی واز دا ڈائریکٹر آف دا پلے, آصف اقبال تھا, اور بھی 3-4 اور لوگ تھے. تو میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے پاس اسسٹنٹ آیا ایک لڑکے کو لے کے. اس نے کہا جی یہ فلاں صاحب نے بھیجا ہے, اس کی ایک انٹری ایڈجسٹ کرنی ہے, تو آپ کے ساتھ کر دیں. میں نے کہا کر دو یار, میں کسی کو ایسے ایز سچ روکتا نہیں تھا انلیس وہ بہت گھٹیا بات نہ کرے. بالکل بالکل. تو میں نے کہا کر دو. اب وہ مجھے آئٹم سمجھانا شروع ہو گیا کہ میں آؤں گا, میں یہ کہوں گا, پھر آپ یہ کہیے گا. تو اس نے جو اسسٹنٹ تھا اس نے اس کو ایک تھپڑ مارا پیچھے. اس نے کہا یہ جو تم کر رہے ہو نا, جو انہیں سمجھا رہے ہو, یہ انہوں نے ہی کیا ہوا ہے پہلے, تو یہ مت بتاؤ انہیں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے کوئی نہیں, میں تو ویسے بات کر رہا تھا. اب میں سیٹ پہ کھڑا ہوں تو وہ انٹر ہوا ہے اور اس لڑکے کو کوئی نہیں جانتا تھا. تو سٹیج پہ ایک اسٹریٹجی یہ ہو گئی تھی کہ جو نون ایکٹرز تھے جنہیں انٹری پہ کلیپ ملتی تھی وہ باہر سے ذرا شور مچاتے ہوئے آتے تھے تاکہ لوگوں کی توجہ اس طرف ہو جائے. تو اس نے بھی باہر سے شور مچانا شروع کر دیا, او فلاں فلاں فلاں. اندر آیا تو خیر کوئی جانتا ہی نہیں تھا اس کو. اچھا اب وہ میرے لیے ڈرامے میں بھی ایک انجان آدمی ہے. اس نے آ کے میرے شولڈر پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگا لو جی یہ اینا بے غیرت ہے کہ میں, جب اس نے یہ کہا نا تو میں نے اس کی شکل دیکھی اور میں ونگ سے باہر چلا گیا. تو اب میں ونگ سے باہر گیا تو وہ اکیلا کیا کرتا, تو وہ بھی باہر آ گیا. تو اس نے آ کے کہا تسی باہر ہی نکل آئے ہو. اچھا بخدا میں نے اس کو کچھ نہیں کہا. اس کو وکی نے, ناصر چنیوٹی نے, آصف اقبال نے وہ پھینٹی لگائی کہ مارتے ہوئے, اور میں چھڑانے والوں میں سے ہوں کہ بھائی چھوڑ دو خدا کا واسطہ, او بھائی چھوڑو یار, وہ چھڑ ڈاسے, او وکی چھڑ دے یار. میں کہا بیٹا بس آج دے بعد تھیٹر میں نہیں کرنا, اور وہ بھی پہلا ہی شو تھا. تو وکی مجھے کہنے لگا کہ بھائی جان, نہیں پھر تو بند ہے, کہنے لگا جی بھائی آپ کے سامنے یہ پٹائی ہم نے کی ہے. میں نے کہا کتنے لوگوں کی کرو گے, اب یہ تو شروع ہو گیا ہے, یہ رکنے والا نہیں ہے. تو اس لیے پھر چھوڑا تو پھر وہ فیملی فرنٹ شروع ہو گیا. پھر اور اپنی پروڈکشن ایک کر لی تو وہ بہتر ٹیلی ویژن میں